پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ عجیب محاورہ ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ بات کرنے سے پہلے ترازو ڈھونڈو، اس کے ایک پلڑے میں باٹ رکھو، دوسرے میں بات رکھو اور دیکھو کہ کتنے کلو کی ہوئی۔ بات کرنا نہ ہوا، دکانداری ہو گئی۔ پرانے زمانے کا محاورہ لگتا ہے جب تولنے کے لیے ترازو بہت استعمال ہوتا تھا اور بندر بھی انصاف فراہم کرنے کے بہانے بلیوں کے حصے کی روٹیاں کھانے کے لیے ہاتھ میں ترازو لے کر بیٹھ جایا کر۔ ترازو اتنی بدنام ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہ اب بھی انصاف کی علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تبھی تو آئے دن اس معاملے میں بگ بگ جھک جھک کا بازار گرم رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود ترازو کی واہ واہ بہت ہے، جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بعض وکیل حضرات بھی اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ پر ترازو کا نشان لگا کر گھومتے نظر آتے ہیں تاکہ جج کی گاڑی کے دھوکے میں انہیں بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل جائے۔ ترازو والا محاورہ کسی کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن بہرحال محاورہ تو ہے، بلکہ اردو کے نصاب میں بھی شامل ہے اور امتحان میں بھی آتا ہے۔ ساتھ میں جملے کا استعمال بھی لکھنا ہوتا ہے، تو اس کی بھی مشق کر لیتے ہیں، جس کے مطابق جملہ یہ بنتا ہے کہ ارسطو نے ایک شخص کو سوچ سمجھ کر بات کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ امتحان میں جملہ لکھنے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ یونانی فلسفی ارسطو کے بارے میں اس کے کسی دوست نے کوئی نازیبا بات کہہ دی جو ارسطو کو بتانے کے لیے اس کا ایک ہمدرد بھاگا ہوا اس کے پاس آیا، لیکن ارسطو نے اسے وہیں روک دیا اور بات شروع کرنے سے پہلے بات کو تولنے کے لیے کہا، ترازو سے نہیں بلکہ اس طریقے سے جسے آج کل کی زبان میں فلٹر کرنا کہتے ہیں۔ ارسطو کے بتائے ہوئے 3 میں سے پہلا فلٹر تھا سچائی۔ ارسطو نے پوچھا، جو بات تم مجھے بتانے والے ہو کیا وہ سچ ہے؟ اس پر وہ بولا، نہیں، میں نے تو بس سنا ہے۔ اس پر ارسطو نے دوسرا فلٹر لگا دیا، بھلائی کا فلٹر، اور پوچھا کہ تم میرے دوست کے بارے میں جو بتانے والے ہو کیا وہ کوئی اچھی بات ہے؟ اس نے شرمندگی سے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ وہ تو اس کی برائی ہے۔ اس پر سقراط نے ضرورت یا فائدے کا تیسرا فلٹر لگا دیا اور پوچھا، کیا تم جو بتانے والے ہو اس کا جاننا میرے لیے ضروری یا فائدہ مند ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ تب سقراط نے کہا کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ 3 سوال پوچھ لیے جائیں تو بات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انگریزی میں بھی اس سے ملتے جلتے محاورے ہیں، جن میں سب سے مزے کا محاورہ ہے measure twice, cut once، یعنی کاٹنے سے پہلے 2 دفعہ ناپیں۔ یہ مشورہ گھر کے کسی پالتو کے لیے نہیں بلکہ درزیوں اور ترخانوں کے لیے ہے۔ یہ ان سمجھدار جیب کتروں کے بھی کام آ سکتا ہے جو پکڑے نہیں جانا چاہتے، بلکہ دیگر تمام کے لیے بھی جو ہر وقت دوسروں کو کاٹنے کے چکر میں رہتے ہیں۔